نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے بعد ایک شعر نعت رسول مقبول کا آپ کو سنا دوں کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آج کی اس محفل کے میزبان میرے بھائی جناب ملک امتیاز الحق صاحب، میر جواد افسر تالپور صاحب، جناب ڈاکٹر مقبول قریشی صاحب، جٹ صاحب مقبول جٹ صاحب، جناب اسحاق قریشی صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے دونوں میرے بھائی ایم این اے جناب ڈاکٹر درشن لال صاحب اور جناب کھیل داس کوہستانی صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے سندھ کے سینئر نائب صدر علی اکبر گجر صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے حیدرآباد کے ڈویژن کے صدر جناب انور سومرو صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے یہاں پہ میرے ساتھ ٹنڈو الائیار سے میرے ساتھ آئے ہوئے سانگڑ کے صدر جناب انور مری صاحب، جناب حفیظ کھوسو صاحب نواب شاہ ڈویژن کے صدر، اور پنڈال پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں بہنوں، اسٹیج پہ بہت ساری تعداد میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے شاید یہ آج تقاریر جو ہیں بڑی اختصار کے ساتھ ہوئی ہیں، تو میں جتنا سوچ رہا تھا جس وقت پہ میری تقریر آئے گی اس سے پہلے آ گئی ہے، لیکن اب میں جو ہے وہ اختصار کو یہاں پہ ختم کروں گا اور تھوڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا آپ سے، اگر اجازت دیں گے آپ تو۔ آپ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں تو ایک آج کل اشتہار آتا ہے ٹی وی پہ، آئس کریم کا اشتہار آتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے تو کیا ہوا، آئس کریم کھا لو۔ تو اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تھوڑے عرصے میں اشتہار شروع کرنے لگے ہیں کہ مہنگائی ہے تو کیا ہوا، ووٹ پھر بھی پی ٹی آئی کو دے دو۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی کچھ عرصے میں اشتہار کرنے لگے ہیں کہ آپ کی اسکولوں میں اساتذہ نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کے ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کے ہسپتال میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کے روڈوں میں سب ٹوٹ پھوٹ ہے تو کیا ہوا، آپ کے علاقے سے کچرا نہیں اٹھتا تو کیا ہوا۔ پیپلز پارٹی کو پھر بھی ووٹ دے دو، ابھی 14 سال ہوئے ہیں، 14 سال اور چانس دو، 28-30 سال میں شاید کچرا اٹھانے کی ان کی عادت ہو جائے، 28-30 سال میں شاید روڈ پکا کرنے کی ان کی عادت ہو جائے، 28-30 سال میں شاید ہمارے بچوں کو جو اسکول بھیجتے ہیں جس کے آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ شاید ان کو عادت ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں 20 روپے کی تو اس میں سے 3 روپے 40 پیسے حکومت کو ٹیکس ملتا ہے۔ جب آپ 100 روپے کی چینی خریدتے ہیں تو اس میں سے 17 روپے کا ٹیکس، ذرا سے اس طرف ہو جائیں گے، اس میں سے 17 روپے کا ٹیکس حکومت کو ملتا ہے، اور وہ حکومت کو پہلے وفاق کی حکومت کو ملتا ہے اور پھر 60% پیسے صوبوں کو جاتے ہیں جس میں سندھ شامل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ 100 روپے کے چینی خریدتے ہیں تو 17 روپے ٹیکس حکومت کو ملتا ہے اور وہ سندھ حکومت کو ملتا ہے تاکہ ادھر روڈ بن سکیں، تاکہ ادھر کچرا اٹھ سکے۔ 1200 ارب روپیہ سندھ حکومت کا سالانہ بجٹ ہے، 1200 ارب روپیہ، روز کے 4 ارب روپیہ،
روز کا تقریباً 4 ارب روپیہ، 1200 سے زیادہ ہے، روز کا 4 ارب روپیہ، روز کا 400 کروڑ روپے۔ میں کہتا ہوں اس میں سے 200 کروڑ روپے تو عوام کے اوپر لگا دو، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو مجھے نظر آئے کہ کام ہوا ہے۔ تو آپ کی خدمت کا کوئی کام نہیں کیا۔ دنیا کے اندر حکومت کی جو اولین ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، مسلم لیگ بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ حکومت کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں تو شاید امیر و غریب میں فرق کم ہو جائے گا، ورنہ اگر اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا اور امیر کا بچہ امیر ہی ہو جائے گا۔ لیکن سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا 10ویں کا بچہ جو یہاں سے نکلتا ہے کیا وہ 2 جملے لکھ سکتا ہے، اردو کے یا انگریزی کے یا سندھی کے؟ 10ویں کا بچہ جو یہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے کیا وہ 2 سمپل سی میتھ کر سکتا ہے، چھوٹا سا میتھ کا سوال کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ ایوریج نہیں نکال سکتا ہے، وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتا ہے۔ تو 10 12 سال بچوں کو اسکول میں رکھ کے وہ کچھ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ جب یہ بچے اچھی کالجوں میں ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے، یہ بچوں کو اچھی نوکریاں نہیں ملیں گی، تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے پہلے تعلیم سے محروم کر کے، اچھی تعلیم سے محروم کر کے ہمارے بچوں کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا ہے، پختگی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور یہ قصور پیپلز پارٹی کا ہے۔ اور یہ قصور صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اگر آپ پھر ان کو ووٹ دے کر جتائیں گے تو یہ قصور ہمارا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا۔ اس لیے اٹھو اور مسلم لیگ کو ووٹ دو۔ دوسرا حکومت کا کام ہوتا ہے صحت کا انتظام کرنا۔ یہ فی سبیل اللہ نہیں کر رہے، یہ احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کو ہم بھی احسان نہیں کر رہے، ہم ووٹ مانگنے آتے ہیں آپ سے۔ اگر ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے تو اگر ہم آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، اگر ہمیں کام نہیں آتا تو ووٹ مانگنے نہیں آنا چاہیے۔ ہم آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ ہم کو ووٹ دے کے ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم کو یہ نوکری دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو یہ نوکری دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو یہ نوکری دیتے ہیں، ہر پارٹی کو یہ نوکری دیتے ہیں۔ گزارش میری یہ ہے کہ جب آپ کو حکومت کے لوگ حکومت دیتے ہیں، عوام، پاکستان کے عوام حکومت دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم وسائل دیتے ہیں، 400 کروڑ روپیہ یومیہ، 400 کروڑ روپیہ یومیہ اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہم کو نظر کیوں نہیں آتا کہ وہ پیسے ہم پہ لگے ہوئے ہوں؟ ہم کو کیوں نظر نہیں آتا کہ سانگڑ کے روڈ جو ہیں وہ اچھے ہوں؟ سانگڑ کی ہسپتالوں کے اندر کیوں دوائیاں فری نہیں ملتی؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھو، بجٹ سے زیادہ نیت کی بات ہوتی ہے۔ جب شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا، پنجاب کی ہر حکومت کی اسپتال سے غریب لوگوں کو فری دوائیاں ملتی تھی، مفت دوائیاں ملتی تھی۔ شہباز شریف چلا گیا، عثمان بزدار آ گیا، مفت دوائیاں ملنا بند ہو گئی ہیں۔ سندھ کے اندر تو کبھی بھی نہیں ملتی ہیں۔ یہ مسلم لیگ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے اگلی مرتبہ مسلم لیگ نون کو سندھ میں حکومت دی، یہاں پر ہسپتالیں بہتر ہو جائیں گی اور ہر ہسپتال سے فری علاج ہوگا اور فری دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، آپ کے پیسے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ اس طرح سوچو، آپ اس طرح سوچیں کہ اگر آپ 30,000 روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہو اپنے خاندان پہ، کھانے پینے کی چیزوں پہ، دیگر اشیاء، خردنوش پہ، کپڑے لتے پہ، 30,000 روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہو تو اس میں سے 5400 روپیہ سرکار کو ٹیکس جاتا ہے ہر مہینے۔ ہر مہینے آپ 30,000 خرچ کرتے ہو، ہر مہینے 5400 روپیہ سرکار کو جا رہا ہے۔ ہر مہینے وہ سندھ حکومت کو، وفاق کو پیسے مل رہے ہیں، اس میں سے سندھ حکومت کو پیسے مل رہے ہیں۔ آپ کے اوپر کیا وہ پیسے لگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام؟ آپ جائیں پنجاب، آپ دیکھیں کہ کیا فرق ہے، وہاں پہ کیوں روڈ اچھے ہیں، یہاں پہ روڈ کیوں اچھے نہیں تھے؟ اس لیے کہ یہاں پہ کام نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہم آ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب آ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں، میاں شہباز شریف بھی آئیں گے، مریم نواز شریف بھی آئیں گی۔ ہم ہر گوٹ جائیں گے، ہر گاؤں جائیں گے، ہم ووٹ مانگیں گے، اور سندھ کے عوام کو، سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں سے ووٹ مانگیں گے۔ سندھ میں رہنے والے اردو بولنے والوں سے ووٹ مانگیں گے، سندھ میں رہنے والے پنجابی بولنے والوں سے ووٹ مانگیں گے، اور سندھ میں رہنے والے سندھی بولنے والوں سے انشاءاللہ ووٹ لا کے دکھائیں گے۔
میں نے جب بات شروع کری تھی تو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اشتہار کرے گی تو کہے گی کہ سڑکیں ٹوٹی ہیں تو کیا ہوا، اسکول ٹوٹی ہے تو کیا ہوا، ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا ہوا، 14 سال ہم کو موقع دیا ہے، 14 سال ایک اور موقع دے دو، پھر سے ووٹ دے دو. یہی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کیا کہے گی. پی ٹی آئی کہے گی کہ مہنگائی ہے تو کیا ہوا. اب آپ لوگوں کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، لیکن میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی ہے پاکستان میں آج کل؟ جب نواز شریف حکومت تھی تو کیا مہنگائی اتنی تھی؟ اچھا، عمران خان نے ایک دو وعدے کرے تھے. میں ہو سکتا ہے میرا تعلق کراچی سے ہے، تو میں کراچی جب گیا ہوں تو میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا تو مجھے تو منفی میں جواب ملا. پھر میں حیدرآباد گیا تھا انور سومرو صاحب کے پاس ایک آدھ مرتبہ، تو وہاں پر مجھ کو حیدرآباد میں کچھ دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے جواب منفی میں دیا. تو میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا اور پاکستانیوں کو دے گا. یہاں سانگڑ میں کتنے گھر دیے ہیں؟ اس میں آپ لوگوں کو گھر ملے؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. کیوں آپ لوگ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ پاکستان، تو آپ لوگوں کو گھر نہیں ملے؟ اچھا چلو، گھر نہیں دیے ہوں گے. سانگڑ کے اندر عمران خان کی توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی کام پہ، اور اس کو کام اتنا آتا بھی نہیں ہے بیچارے کو. دیکھو، اس نے کبھی نوکری نہیں کری، ہمیشہ کرکٹ کھیلتا تھا. یہ پہلی نوکری ہے، تو تجربہ نہیں ہے نا، تو سیکھ رہا ہے. تو مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ چلو آپ لوگوں کو گھر نہیں ملے، کوئی بات نہیں، لیکن خان کی نیت تو صاف ہے، اس لیے آپ لوگوں کو نوکریاں دے دی ہوں گی. یہاں نوکریاں کتنی دی ہیں پی ٹی آئی نے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں یار. کسی کو نہیں ملی. یار آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں، میں گیا کراچی، میں نے پوچھا کسی کو نوکری ملی، انہوں نے کہا نہیں. کسی کو گھر ملا؟ نہیں. تو میں پھر حیدرآباد چلا گیا. میں نے انور سومرو کے دوستوں سے بات کری کہ میں نے انور سومرو صاحب کے دوستوں سے بات کری، کسی کو گھر ملا؟ بولتے ہیں نہیں. بولتے ہیں میں نے کہا کسی کو نوکری ملی؟ بولتے ہیں نہیں. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کراچی میں بھی نوکریاں نہیں دی، حیدرآباد میں بھی نوکریاں نہیں دی، نہ گھر دیے کراچی میں اور حیدرآباد میں، تو میں نے کہا کہ شاید سانگڑ کے اندر کچھ نوکریاں دے دی ہوں گی، کیونکہ سانگڑ میں ویسے بھی نوکریاں کم ہیں، بے روزگاری ہے یہاں پہ. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ گھر بھی بنا کے دیے ہوں گے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ سانگڑ میں گھر بنائے ہیں اور نہ سانگڑ کے اندر نوکریاں دی ہیں. تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے. یہ عمران خان صاحب نااہل ہیں اس لیے ایسا کیا ہے، یا وہ نااہل ہیں اس لیے ایسا کیا ہے، یا وہ بدنیت ہیں یا چور ہیں؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات، پہلے ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں.